ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سامعین گرامی، اللہ پاک نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، لیکن تمام انسانوں میں رب العالمین کے محبوب وہی ہیں جو رحمت للعالمین کے طریقے پر چلتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا ہے، رسول اللہ کے طریقے کے اوپر نہیں چلتا ہے، وہ نہ تو اللہ کا پسندیدہ ہے نہ رسول اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی علامات کیا ہیں؟ سورہ فرقان کے آخر میں ان کا تذکرہ ہوا ہے، جیسے ہم نے گزشتہ جمعہ کے اندر ان کی 3 صفات کے بارے میں پڑھا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو انتہائی عاجزانہ چال کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہلوں کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ ہی درست ہیں، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مولا کریم، ہماری عبادت، ہماری ریاضت اور ہماری نیکیاں کسی چیز کی نہیں ہیں، فقط آپ ہی کے فضل سے ہم نے جنت کے اندر جانا ہے، لہٰذا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے مولا کریم ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے گا۔ اور جب خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں، نہ ہی تو بڑھ جاتے ہیں اعتدال سے اور نہ ہی بہت زیادہ بخیل بنتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر، اللہ کے راستے کے اندر۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ پانچویں صفت ہے عباد الرحمن کی کہ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ عبداللہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ کہا اس سے کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ کہا کہ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنے بیٹے کو اس لیے قتل کر دے کہ کل یہ تیرے ساتھ کھانا نہ کھا لے، تجھے اس کے اخراجات نہ برداشت کرنے پڑیں، اس ڈر سے تو اپنے بیٹے کو ہی قتل کر دے، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے کائنات کا۔ کہا اس کے بعد یا رسول اللہ ان تزانی خلیلۃ جارک، عبداللہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ کائنات کا تیسرا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے عباد الرحمن کی صفت یہ آئی ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور یہ جو 3 گناہوں کا ذکر آیا حدیث کے اندر، یہ عرب کے اندر بکثرت پائے جاتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کی طرف توجہ دلائی۔ پھر ایک اور سوچنے کی بات ہے کہ قرآن کہاں نازل ہوا؟